اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں تو آپ ان کو دودھ پلاتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام، یہ بات پہلے بیان ہوئی ہے کہ جس سال پیدا ہوئے ہیں یہ وہ سال تھا جس میں فرعون کی طرف سے حکم تھا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ پہلے یہ حکم تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ پھر جب ان کے اپنے وزراء نے کہا جی ایسے تو سارے بندے قتل ہوں گے، ہمارا کام کرنے والا کوئی بھی پیدا نہیں ہوگا، بوڑھے مر جائیں گے، جوان جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے تو جوان کیسے ہوں گے، تو اس نے قانون بنا دیا کہ 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت اس سال میں ہوئی ہے جس سال بچوں کے قتل کیے جانے کا سال تھا، اور اللہ کا جو حکم تھا کہ آپ ان کو دودھ پلاتی رہیں، چھپ چھپا کر 3 مہینے یا 4 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور یہ بات بھی اللہ کی طرف سے کہہ دی گئی تھی کہ دودھ پلاتی رہو، لیکن جب دیکھو کہ بہت زیادہ اب خوف پیدا ہو گیا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ تحقیق اور تفتیش کے بعد پتہ چل گیا ہے کہ واقعی اس گھر کے اندر ایک لڑکا ہے، اور جب دیکھو کہ بھی اب کسی صورت میں کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے تو ایک صندوق میں رکھ کر اس کو سمندر میں ڈال دینا۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا گیا یا خواب میں دکھایا گیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس پر عمل کیا، 3 مہینے 4 مہینے دودھ پلایا، اور جب خوف بڑھ گیا اور وہ پتہ چل گیا کہ بھی اب یہ تحقیق ہو چکی ہے اور کسی وقت بھی وہ اندر آئیں گے اور آ کر پکڑ کر اس بچے کو ذبح کر دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق بنوایا اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور اس کے بعد سمندر کے اندر ڈال دیا، اور اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈال دینا سمندر کے اندر، نہ ڈر پیدا ہو اور نہ کوئی خطرہ ہو، کوئی ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، بڑے اطمینان سے سمندر میں پھینک دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں ڈالا، سمندر میں بہا دیا، اور یہ صندوق چلتے 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 فرعون کے دربار کے اندر سے جو یہ نہر یا پانی گزرتا تھا وہاں تک پہنچ گیا۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، اس وقت تک تو مسلمان نہیں تھیں، فرعون کی بیوی تھیں، وہ اس سمندر کے کنارے پر موجود تھیں، اور بھی ان کی خادمہ اور بہت ساری عورتیں ساتھ تھیں۔ دور سے دیکھا کہ ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے، سمجھی کہ شاید کسی کا کوئی خزانہ ہے جو اس کے اندر ڈال کر حفاظت کی نیت سے رکھا ہوگا اور وہ کسی نے اس میں بہا دیا ہوگا۔ بہرحال جب قریب آیا تو اس کو اٹھا کر دیکھا، اور اس میں دیکھا تو ایک بہترین حسین خوبصورت چاند سے زیادہ روشن چہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون، فرعون کے ان لشکر والوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا۔ حضرت آسیہ نے سب سے جو خادمہ اور عورتیں ساتھ تھیں انہوں نے اٹھایا، ان سے حضرت آسیہ نے وہ صندوق لے لیا، بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر فرعون کے پاس لے کر گئیں، اور فرعون سے جا کر کہا وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ نے کہا قرۃ عین لی ولک، کہ دیکھو یہ میری بھی اور آپ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ بچہ کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کیسا اس کا روشن چہرہ ہے، اور کتنی بہترین قسم کی محبت اس کو دیکھتے ہی دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ قرۃ عین لی ولک، یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور آپ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں فرعون پہلے سے ڈرا ہوا تھا، کتنے بچے قتل کر چکا تھا۔ جب حضرت آسیہ نے کہا قرۃ عین لی ولک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تو فرعون نے فوراً کہا کہ نہیں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس وقت اس بات کو کہہ دیتا کہ ہاں میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، بہت قریب ہے کہ اس سے ہمیں کوئی نفع پہنچے۔ فرعون ہے، لمبی چوڑی حکومت کا مالک ہے، اس کو کیا نفع کی امید ہو سکتی تھی؟ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون کی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی،
ایک بیٹی تھی اور اس کو بھی برس کی بیماری تھی، بہت علاج کروایا تھا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی، ایک بیٹی تھی صرف، باقی کوئی نرینہ اولاد فرعون کے پاس نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ صندوق کھولا گیا اور فرعون کے دربار میں جب لے کر حضرت آسیہ پہنچی ہیں اور وہ بیٹی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نظر کی، فوری طور پر اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی۔ اس کی طرف حضرت آسیہ نے اشارہ کیا تھا، عسیٰ ان ینفعنا، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، حکومت بھی ہے، تخت بھی ہے، بڑی لمبی چوڑی سلطنت بھی ہے، لیکن جیسے آج اس بچے کی وجہ سے ہمیں نفع ملا ہے کہ ہماری وہ بیٹی جس کا علاج بڑے بڑے اطباء نہ کر سکے، بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے، کسی دوائی سے اس کو فائدہ نہیں ہوا، ایک نظر سے اس کو کتنا اللہ پاک نے صحت دے دی، عسیٰ ان ینفعنا، پتہ نہیں کتنے نفع ہمیں اس بچے سے ملیں گے، او نتخذہ ولدا، یا یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، وہم لا یشعرون، اور اس کے علاوہ ان کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ ہیں کون، یہ تو اللہ ہی جانتے تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈال تو دیا، اور جب وہ صندوق کافی آگے چلا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دل خالی ہو گیا۔ کیا معنی خالی ہو گیا؟ جو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ تھا کہ ہم واپس آپ کے پاس بھیجیں گے، ہم اس کو رسول بنائیں گے، یہ باتیں بھی دل سے نکل گئی۔ ایسا شدید غم بیٹے کی جدائی کا اور اپنے ہاتھوں سے سمندر میں بہا دینے کا ایسا شدید غم تھا کہ وہ سارے وعدے بودے سب دماغ میں سے نکل گئے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، بہت قریب تھا کہ چیخنا شروع کر دیں کہ او لوگو، وہ میں نے اپنا بیٹا سمندر کے اندر بہا دیا، پکڑ کر لاؤ۔ قریب تھا کہ ان کی زبان سے یہ کلمات نکل جائیں، شدت غم کی وجہ سے سب کچھ جو وعدے بودے اللہ کی طرف سے تھے وہ دماغ سے نکل گئے، اور قریب تھا کہ اس غم کی شدت کی وجہ سے چیخ کر چلا کر لوگوں سے کہنا شروع کر دے۔ اللہ تو چھپانا چاہتے تھے، اور وہ چیخ چلا کر کہتی کہ یہ میں نے اپنا بیٹا بہا دیا، تو لوگ آتے اس کو پکڑ کر قتل کر دیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بہت قریب تھا کہ وہ بے قراری کی وجہ سے ظاہر کر دی، لولا اربطنا علی قلبها، اگر ہم نے ان کو ثابت قدمی نہ دی ہوتی، ہم نے ان کی زبان کے اوپر گرا لگا دی اور ہم نے ان کے دل کو پختہ کر دیا، اگر ہماری طرف سے یہ نعمت نہ ہوتی تو وہ چیخ کر اعلان کر دیتی، لتکون من المؤمنین، اور ہم نے یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کیا تاکہ وہ ایمان والوں کا طریقہ اختیار کریں۔ ایمان والوں کی عادت یہی ہوتی ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا، اور خواہ حالات کیسے ہی مخالف ہو جائیں پھر بھی یہ سمجھتے رہنا کہ اللہ کا وعدہ، کبھی بھی اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اللہ ضرور اپنے وعدوں کو پورا کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس لیے ہم نے ان کے دل کو جما دیا۔ وقالت لأختہ قصی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ ذرا پیچھے پیچھے جاؤ، یہ صندوق ہم نے ڈال تو دیا ہے، دیکھو یہ کہاں پہنچتا ہے، اور جہاں پہنچ کر کوئی اس کو اٹھاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ وقالت لأختہ قصی، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بہن وہ پیچھے پیچھے چلتی رہیں اور ایک طرف کو ہو کر اجنبی سی بن کر اس طریقے سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق دربار میں پہنچ گیا، اور فرعون کے ساتھ جب یہ حضرت آسیہ کی بات چیت ہو گئی تو فوری طور پر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اپنے پاس اس کو رکھنا چاہتی ہو، ہم اس کو قتل نہیں کرتے، لیکن اب یہ ہے کہ معصوم بچہ ہے، اس کو جلدی سے دودھ پلانے کا انتظام کیا جائے۔ فوری طور پر دودھ پلانے والی عورتوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا، آؤ بھی جس کے بھی چھوٹے بچے ہیں، جس کا بھی دودھ آتا ہے، ساری عورتیں آؤ، جس کا یہ دودھ پی لے وہ اس کو دودھ پلانا شروع کر دے۔ کبھی ایک عورت آگے بڑھتی، سینے سے لگاتی، موسیٰ علیہ السلام منہ ہٹا لیتے، دودھ نہیں پی رہے۔ ایک کا، دو کا، تین کا، چار، جتنی بھی عورتیں آئیں، کسی کا دودھ پینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام تیار نہیں۔ اب چھوٹے سے معصوم سے بچے ہیں، ساری عورتیں سارا زور خرچ کرتی ہیں، کسی طریقے سے بھی ان کا دودھ نہیں پی رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ یہ سارا منظر ایک طرف کو کھڑی ہو کر دیکھتی ہیں۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، تو بہن کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک گھرانہ ایسا بتاؤں
جو اس کی پرورش بھی کر دیں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ بھی ہوں گے، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ جب یہ لفظ کہا تو حامان جو وزیر تھا اس نے فرعون سے کہا جی یہ لڑکی مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے، اس لڑکی سے پوچھو یہ اسی کا بھائی لگتا ہے، اور یہ اس طرح کے کلمات اس کو کہنا یہ اس نے اسی لیے کہے ہیں، پوچھو، اس تحقیق کرو، اگر یہ بچہ کسی بنی اسرائیل کا ثابت ہوتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے کہ اتنے وثوق کے ساتھ اور اتنے اعتماد کے ساتھ کہ ایسا گھر والوں کو میں جانتی ہوں جو اس کی پرورش بھی کر دیں گے، بڑے خیر خواہ ہوں گے، یہ ظاہر بات ہے یہ بچہ ہی نہیں کہا ہے، ورنہ ایسے وثوق کے ساتھ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہاں ہم نے اتنے 100 عورتیں اکٹھی کر لی ہیں، کسی کا یہ دودھ نہیں پیتے، یہ کیسے کہہ سکتی ہے بچی کہ اس کا دودھ پی لیں گے؟ یہ یقیناً وہی ہے۔ تو اس بچی نے بڑی عقل مندی سے یہ کہا وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، یہ کہا کہ نہیں میرا مطلب تو یہ تھا کہ جب شاہی دربار سے کوئی بندہ جائے گا اور اس عورت کو بلا کر لائے گا تو شاہی انعام کے ملنے کی امید ہوگی، جس کی وجہ سے وہ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے۔ کہا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں تک پہنچا دیے۔ کیسے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلانے کے لیے شاہی بندے پہنچ گئے، جی چلیں فرعون کے دربار میں۔ اس کا میں تو نہیں جایا کرتی۔ بڑی منت خوشامد کے ساتھ، بڑی عزت و احترام کے ساتھ لے کر گئے، اور جا کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانا شروع کیا، فوراً موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر لیا۔ اب فرعون کی طرف سے بہت ساری پیشکشیں ہوئیں، جی آپ کے لیے فلانا محل بنا دیتے ہیں، فلانا کمرہ دیتے ہیں، آپ کو اتنی خادمیں دیتے ہیں، اتنی خدمت کرنے والی ہوں گی، آپ صرف جو ہے اس بچے کو دودھ پلا دیا کریں۔ کہ نہیں میں کسی کے گھر میں ٹھہر کر نہیں پلاتی، میری شرط تو یہ ہے کہ بچے کو میں ساتھ لے کر جاؤں گی، اپنے گھر میں اس کی پرورش کر سکتی ہوں۔ نہیں قبول تو رکھو اپنی یہ بچہ، میں نے نہیں اس کو لے کے جانا۔ اب وہ منت